हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल से सिंह ऑफिशियल में। और यहाँ मैं सुबह सुबह अपने घर के कामों में ही लग गई हूँ। झाड़ू पोछा मैंने सभी कर लिया था। मैं सीधा किचन में आ गई थी उसके बाद, क्योंकि मुझे बेटी का टिफिन पैक करना है। टिफिन पैक करने में मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बेटी सब्जियां खाती नहीं है। जो भी बनाती है वो नहीं खाती है, बस भिंडी तो खा लेती है ना, और कोई भी सब्जी नहीं खाती है। बस पराठा ही खाकर आती है, और सब्जी जो भी मैं रखती हूँ उसको वैसे ही वापस ले आती है। तो क्या करें, बनाकर तो देनी पड़ता है, वरना तो फिर मन में हमारे भी ये रहता है कि हमने कुछ बनाकर नहीं दिया। घर पर खा लिया करती थी, लेकिन जब से स्कूल जाना स्टार्ट किया उन्हें सब्जियां खानी बिल्कुल बंद कर दी है। तो यहाँ मैं बस उसी के लिए अब आलू बना रही हूँ। आलू और थोड़ी सूखी मेथी डालूंगी इसमें। तो आलू वगैरह मैंने सब रख दिए हैं बनाने के लिए, थोड़े बनते रहेंगे तब तक मैं आटा वगैरह लगा कर रख लूंगी। घर में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है सभी काम में, मतलब बता नहीं सकती कि बस सारे काम बहुत ही स्पीडली करने पड़ते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर स्लो हो जाओ किसी काम में तो बस उसी दिन स्कूल के लिए लेट होना है, तो सभी काम को बहुत ही फास्टली करना पड़ता है। यहाँ मैंने सूखी मेथी डाल दी है, क्योंकि वो आलू मेथी भी थोड़ा बहुत खाना पसंद करती है। जो हरी मेथी आती है वो तो बहुत शौक से खाती थी, अब इन्हें पता नहीं खाएगी या नहीं खाएगी। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ वैसे मैं इसके लिए मेथी डालकर आलू। खाएगी या नहीं खाती तो है ही नहीं कोई सब्जी। तो वैसे मैं ज़्यादातर जो सब्जियां डालने वाली होती है मैं आटे में मलकर ही पराठा लगा देती हूँ, तो पराठा बना लेती खा लेती है वो। क्योंकि मोस्टली जो सब्जियां बना होती हैं तो मैं उसको आटे में मल के तब पराठा लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं एक साइड दूध भी उबालने के लिए रख दूंगी, दूध भी उबलता रहेगा आराम से, तब तक मैं उसके लिए बनाती हूँ पराठा। पराठा तो वो अपनी डिमांड से ही बनवाती है, कभी स्क्वायर बनवाती है तो कभी सर्कल बनवाती है। बहुत ज़्यादा डिमांड करती है। अभी वो दूध पी रही है इस टाइम पर। तो अभी टाइम केवल 6:30 का ही हुआ है। मैं 6:30 पौने 7 बजे तक किचन का जो भी काम है इसको कंप्लीट कर दूंगी, फिर मैं जाऊंगी सीधा नहाने के लिए। तब तक बेटी भी सोकर उठ जाएगी, फिर उसको हम बाद में नहलाते हैं, लास्ट में नहलाकर तुरंत तैयार कर देते हैं। मतलब वो भी 7:30 बजे तक तैयार हो जाती है आराम से। उसे हम ज़्यादा जल्दी उठाते ही नहीं हैं। तो यहाँ घी थोड़ा जमा हुआ था, क्योंकि फ्रिज में रखी थी ये कटोरी तो जम गया था। इसमें मैं पराठे ही लगाने के लिए ही घी निकालती रहती हूँ, तो जम जाता है कटोरी में फ्रिज में रखे रखे। तो यहाँ तवे पे मैंने रख दिया था, तब तक थोड़ा पिघल गया था घी, तो फटाफट से पराठे भी लग ही जाएंगे। सुबह का काम स्कूल जाओ तो जल्दी हो जाता है, और अगर घर पे रहो तो पता नहीं पूरा मतलब 10-11 हमें चाय नाश्ते में ही निकल जाते हैं। फिर खाना बनाते हैं 2-2:30, मतलब खाना वाना बनाकर 2-2:30 बजे ही काम खत्म होता है, और जिस दिन स्कूल जाते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ लगभग पराठे बन चुके हैं, बस 2 ही पराठे बनाऊंगी बस बेटी के लिए, क्योंकि वही खाती है। हम लोग तो पराठे वगैरह खाते ही नहीं है सुबह सुबह में, क्योंकि मन ही नहीं होता है। बेटी भी कुछ भी नहीं खाती सुबह, वो केवल दूध ही पीती है। उसको जिद करते रहो तो वो नहीं खाती है। जब हम नहीं खाते तो वो ही क्या खाएगी। तो यहाँ उसके 2 पराठे हो गए हैं रेडी, तो मैं इनको रख दूंगी। इसका टिफिन पैक हो जाएगा। फ्रूट्स में मैं देखती हूँ आज जो होगा वो रख दूंगी। फ्रूट्स में वो ज़्यादातर वैसे पपीता ही पसंद करती है। तो यहाँ देख सकती हैं लगभग आलू भी रेडी हो चुके हैं। तो मैं बिल्कुल सूखे आलू बनाए हैं, ये मेथी और इसमें धनिया डाला था। तो थोड़ा सा, वैसे ही मुझे ये वाले आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। मेथी डालकर, सूखी मेथी डालकर टेस्ट अच्छा आता है। ऐसे आलू मेरी मम्मी बनाया करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। आज मैंने अपनी बेटी के लिए फर्स्ट टाइम बनाया, उसके टिफिन में पैक करने के लिए मेथी डालकर ही। सूखी मेथी पता नहीं वो खाएगी या नहीं खाएगी, तो मैंने तो बना दिए, क्योंकि वैसे ही वो कोई सी सब्जी खाती ही नहीं है। तो यहाँ उसका टिफिन पैक मैंने कर दिया है। अब मैं जाती हूँ सीधा नहाने के लिए, बेटी को भी देखूंगी वो क्या कर रही है। फ्रूट से मैंने उसके अंदर रख दिया था पपीता। पपीता बहुत ज़्यादा शौक से खाती है वो। पपीता, ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल बहुत शौक से खाती है। फिर उसके बाद ये वीडियो हमारा डायरेक्ट है शाम का स्कूल से आने के बाद का। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फैलावा हो रहा है हमारे रूम में। कभी कभी तो मैं सब कुछ समेट कर जाती हूँ, कभी लेट हो जाती हूँ, तो सब ऐसे ही रह जाता है। और ये मैं मतलब रोटी का डोंगा, जो फ्रूट्स वगैरह घर में होते हैं और सब्जी वगैरह होती है, मुझे बेडरूम में रख के जाने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था हमारे घर में बंदर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं रूम में नहीं रखती हूँ तो ये पूरे घर में फैला देते हैं, गंदगी कर देते हैं इस वजह से। वैसे बस आज की और परेशानी है, आज हमारे घर पे जाल बन लग जाएगा, क्योंकि जाल बन चुका है, बस लगाना बाकी है। तो लग जाएगा जाल, तो फिर बंदर की हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, बंदर नहीं आएंगे।
تو یہاں میں تھوڑی صاف صفائی میں لگ گئی تھی، بیڈ شیٹ چینج کرنی تھی، اس وجہ سے میں اور کچھ ویسے بھی صفائی کر کے نہیں گئی تھی آج، مطلب جھاڑو پوچھا وغیرہ کر دیا تھا، بیڈ وغیرہ میں نے اتنا کلین نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے بیڈ شیٹ چینج کرنی تھی، تو میں نے سوچا اسکول سے آ کر ہی چینج کروں گی۔ تو یہ کام تو ڈیلی کیسے ہمارے لگے ہی رہتے ہیں، کبھی تھوڑا بہت لیٹ ہو جاتے ہیں تو کچھ کام چھوٹ جاتا ہے، کوئی ٹائم ٹو ٹائم ہو جاتا ہے، تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے مطلب گھر اور اسکول کو اتنا ٹائم ٹو ٹائم سبھی کاموں کو کرنا اور دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا، پھر ساتھ میں میری بیٹی بھی ہے۔ جب بیٹی نہیں تھی تب تو میں تھوڑا سا فری بھی ہو جایا کرتی تھی اسکول سے آ کر، لیکن اب بیٹی ہے تو بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہے، اسکول سے آ کر بہت زیادہ بزی ہو جاتی ہوں میں، کیونکہ کچھ بیٹی بھی پریشان کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ بھی لگنا پڑتا ہے تھوڑا بہت، اس کے کام بھی بہت سارے رہتے ہیں، کپڑے چینج کرنا، اس کو بار بار دیکھنا، ورنہ تو کہیں پانی میں ہے کہیں جاتی رہتی ہے، اس کو دیکھتے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ آج کل پانی میں بھی کچھ زیادہ ہی کھیل رہی ہے، اسے برتن دھونے کا شوق چڑھ رہا ہے نا، اس وجہ سے۔ تو یہاں بیڈ شیٹ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے، بس میں اب ہلکا سا پوچھا اور لگا دوں گی، کیونکہ شام کو دوبارہ سے جب تک میں پوچھا نہ لگاؤں، چاہے میں ایک ہی بار پورے گھر میں کپڑا پھیروں تو مجھے سکون نہیں ملتا ہے، گندا سا لگتا ہے پورا گھر۔ میرے ہسبینڈ بولتے بھی ہیں کہ کتنی بار پوچھا لگاؤ گی، گھر پہ رہتا کون ہے جو گندا ہو جاتا ہے گھر تمہارا، لیکن تھوڑا سا اچھا سا لگتا ہے ایک بار اور پوچھا لگا دیتی ہوں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو میں نے بالکل صاف ستھرا اپنا گھر کر دیا ہے، اب کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے، برتن دھو کے رکھ دیے ہیں تو یہ برتن لگانے ہیں، کیونکہ تھوڑا بھی پانی سوکھ جائے گا تب میں برتن اسٹینڈ میں لگا دوں گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو سامنے کتنا اندھیرا ہو چکا ہے، مطلب 7 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے، شام کو اسکول سے آ کر میں گھر کے کام میں لگتی ہوں تو 6:30 7 بج جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی میں کھانا بناتی ہوں۔ تو ابھی پھر میں یہاں آ گئی تھی سیدھا کھانا بنانے کے لیے، کھانے میں بنا رہی ہوں کیلے کی پھلی بناؤں گی، کیلے کی سبزی بناؤں گی، جو ہرے والے کیلے ہوتے ہیں، کافی ٹائم سے رکھے تھے، نمبر ہی نہیں آ رہا تھا ان کا بنانے کا، تو میں نے سوچا بنا لیتی ہوں۔ تو یہاں بیٹی بھی ساتھ بیٹھ گئی ہے، سلیپ میں آپ دیکھ سکتے ہو وہی بیٹھی ہے، ہر کام میں مطلب برابر لگی رہتی ہے۔ میری بیٹی بہت ہی زیادہ شیطان ہے، اتنا زیادہ پریشان کرتی ہے تو بس بتا نہیں سکتی، لیکن پھر بھی سوچتی ہوں کہ اور بچوں کے مقابلے پھر بھی تھوڑا سا کم پریشان کرتی ہے مجھے۔ تو یہاں میں نے مسالہ جو بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے میں نے کڑھائی میں، اس کو اچھے سے بھون لوں گی، اس میں ہری مرچ پیاز لہسن تھا، اور جو ہرا دھنیا وغیرہ ہے اور سوکھا دھنیا، ہلدی وہ میں ڈال دوں گی اب، اور نمک ڈال دوں گی، یہ اچھا سا بھن جائے گا، تیل چھوڑنے لگے گا مسالہ، اس کے بعد میں اس میں کیلے کی پھلی ڈال دوں گی۔ کیلے کی پھلی جو تھوڑی موٹی موٹی آتی ہیں وہ زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں، جو پتلی کیلے کی پھلی ہوتی ہیں ان میں بالکل بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، مطلب اچھی نہیں لگتی وہ کھانے میں، جو موٹی والی ہوتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ کافی ٹائم سے گھر پہ رکھی بھی تھی، بہت ٹائم سے رکھی تھی، بنانے کا نمبر ہی نہیں آ رہا تھا ان کا۔ تو یہاں مسالہ بھی بھن چکا ہے، گھر پر ابھی میری بیٹی ہے، شانت ہے ایک دم، پاپا کے ساتھ پڑھ رہی ہے، میں صاف صفائی کر رہی تھی تو وہ کنٹینیو پڑھ ہی رہی تھی، آج کل پڑھائی کا بھی شوق چڑھا ہوا ہے انہیں۔ یہاں میں نے اس میں کیلے کی پھلی ڈال دی ہے، اب ہلکا سا پانی ڈال کے میں اس کو گیس کو سلو گیس پہ رکھ دوں گی، تھوڑا بنتی رہیں گی، اور تھوڑا یہ مسالے میں ہی لگی ہوئی اچھی لگتی ہے، تھوڑا مسالے دار اچھی لگتی ہیں یہ، اور ان کے ساتھ پوری وغیرہ بناؤ تو وہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں۔ تو یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی تھی، تھوڑا مطلب طبیعت تھوڑی ڈاؤن سی لگ رہی تھی میری، تو میں بس کھانا بنا ہی رہی تھی، من نہیں تھا کھانا بنانے کا، تو یہاں میں تھوڑا سا پانی پی رہی تھی بیٹھ کر، آرام سے بیٹی پڑھ رہی ہے دوسرے روم میں، میرے ہسبینڈ اس کو پڑھا رہے تھے۔ تو اسکول سے آ کر اس ٹائم تو اسکول میں بھی کام زیادہ چل رہا ہے، کیونکہ ان دنوں پر تو سبھی اسکولوں میں کام چلتا ہے، ایڈمیشن وغیرہ رہتے ہیں، اس وجہ سے تو کوئی نہیں، وہ تو خیر لگا ہی رہتا ہے، اور پھر گھر بھی آ کر کے تھوڑا کام ایکسٹرا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوا چلتی ہے تو گھر میں دھول مٹی ہوتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے گھر پر بھی ایکسٹرا ورک رہتا ہے، تو تھوڑی مطلب انرجی کم، ایسا تھا جیسے انرجی ہے ہی نہیں باڈی کے اندر، تھوڑا ویکنیس سی لگنے لگتی ہے ان دنوں میں۔ تو یہاں سبزی بن رہی ہے، میں نے سوچا تھوڑا سا آٹا بھی مل کے رکھ دیتی ہوں، آٹا لگا کے رکھ دوں گی، اس کے بعد سے فٹافٹ سے روٹیاں بنا دوں گی۔ روٹیاں زیادہ نہیں بنتی ہے، شام کو ہم کم ہی کھانا کھاتے ہیں، بہت کم کھانا کھانا ہوتا ہے، مطلب بھوک بھی نہیں ہوتی ہے، میں تو کبھی کبھی کھاتی ہی نہیں بالکل، کیونکہ من ہی نہیں کرتا ہے، اسکول سے آ کے چائے وغیرہ لے لیتے ہیں۔ یہاں میں نے آٹا مل کے رکھ دیا ہے، اب سبزی دیکھ لیتی ہوں، سبزی بننے کے بعد روٹیاں سیک دوں گی۔ گھر میں تو ایسا کوئی بھی کام میرا نہیں رہا ہے، خیر سبھی کام کمپلیٹ صحیح ہے، جو تھوڑے سے برتن پڑے تھے سنک میں نے سوچا انہیں بھی ہینڈ ٹو ہینڈ دھو ہی دیتی ہوں، یہاں توا بھی میں دھو رہی، بس توے کو میں
جب کھانا بناتی ہوں تبھی دھوتی ہوں، میں دھو کر نہیں رکھتی اسے، کیونکہ مجھے یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں چوہیے ویسے ہے تو نہیں، جیسے کہ آ ہی جاتی ہیں، تو جب میں روٹیاں بناتی ہوں تبھی ہینڈ ٹو ہینڈ توا دھوتی ہوں. یا تھوڑے سے برتن تھے ان کو بھی میں دھو کے بھی رکھ دوں گی. تو کھانا بناتے بناتے برتنوں کو میں دھوتی رہتی ہوں، ویسے میں ایسے اکٹھا نہیں کرتی ہوں. اس سے یہ ہے کہ میرا کام بھی ایزیلی ہو جاتا ہے، اور مطلب اتنی زیادہ وہ بھی نہیں لگتا نا، بعد میں زیادہ برتن ہو جاتے ہیں تو دھلنے کا من نہیں کرتا ہے. تو یہاں تو ابھی سبھی کام میرا کچن کا ہو گیا ہے، بس روٹیاں سیکنی باقی ہیں. تو کیونکہ آج ہمیں کہیں جانا بھی ہے، مطلب میری دیورانی کے یہاں گیت وغیرہ ہوں گے تو وہاں جانا ہے، بھجن ہو رہے ماتا کے وہاں جانا ہے. تو ان کا گھر تھوڑا دور ہے تو ہم سب ساتھ ہی جائیں گے، تو اس لیے فٹافٹ جلدی سے کام کمپلیٹ کر رہی ہوں کہ ان کے گھر جانا ہے. اور رات بھی کافی ہو جاتی ہے، پھر ممی کے یہاں بھی بھجن ہوں گے، ممی بھی ادھر اپنی سائڈ بھجن کرائیں گی. تو اس ٹائم پہ ماتا کے دن چل رہے ہیں تو بھجن وغیرہ جگہ جگہ ہو رہے ہیں، اور تو کہیں جانا نہیں ہوتا ہے تو گھر میں تو چلے ہی جاتے ہیں. یہاں ایک پپیتا رکھا تھا، مطلب کافی ٹائم سے رکھا ہے، میں نے سوچا اس کو کاٹ کے رکھ دیتی ہوں، کھایا ہی جائے گا ورنہ تو یہ خراب ہونے والا ہے. کافی ٹائم سے رکھا ہے یہ. میری بیٹی کو زیادہ پسند ہے پپیتا، اس کی وجہ سے ہمیں گھر میں رکھنا پڑتا ہے. اگر پپیتا ختم ہو جاتا ہے تو بہت غصہ کرتی ہے وہ. پھر اسکول وغیرہ بھی وہ یہی پپیتا گرپس وغیرہ لے جانا پسند کرتی ہے. یہاں اب تو جو بھی کام تھا دن کا اب صبح کا تو یہ ہے کہ جلدی آنکھ کھل جائے تو کام ختم ہو جاتا ہے، اور اگر آنکھ نہ کھلے تو بس جلدی جلدی بھاگ بھاگ کر ہی کام کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں شام کو جلدی کام ختم کر کے جلدی ہی لیٹ جاتے ہیں، زیادہ لیٹ نہیں کرتی ہوں رات کو میں. صبح کی وجہ سے کیول موسٹلی صبح کو جو بھی کام ڈریس وغیرہ بیٹی کی رہتی ہے تو اس کو میں موسٹلی رکھ کر ہی سوتی ہوں، بھاگنے سے کہ صبح کو ڈھونڈی نہ پڑے. جو ہمیں صبح کو کپڑے پہننے ہوتے ہیں وہ میں رات کو ہی رکھ کر سو جاتی ہوں. تو اسکول اور گھر کا بس ہمارا یہی بھاگ دوڑ ہے ہماری لائف میں ابھی تو. یا اسکول سے گھر، گھر سے اسکول، بہت زیادہ بزی لائف ہے ہماری، بتا نہیں سکتے. سو گائز آپ کے ساتھ ہم اپنا ڈیلی روٹین شیئر کرتے ہیں، تو پلیز ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز گائز ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آپ کے سپورٹ کی وجہ سے ہی ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو پلیز گائز اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں. تو ملتے ہیں آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد.